بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن تكونوا وصحة كاملة. اليوم أمامنا عنوان بارز وخبر من BBC العربية. هذا الخبر قد اقتبسته من BBC العربية، فالفضل يرجع إليه. ما حقيقة منع نساء مصريات وخليجيات من الإقامة في الفنادق دون محرم في مصر؟ ایک نیوز ہے مصر کے اندر، اصل میں وہ ہوٹلز کے اندر خواتین کو بغیر محرم کے ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں، محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو اسی کو پھر کنٹروورسی بن گیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک اس کو کنٹروورسی کی صورت اس نے اختیار کر لی. کوئی انسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جو قانون بنا ہوا ہے یہ اس نے ایک کنٹروورسی پیدا کر دی تھی. اسی بارے میں یہ خبر ہے. ما حقیقت منع نساء مصریات و خلیجیات من الاقامہ. حقیقہ ریئلٹی. منع نساء مصریات و خلیجیات. مصریات مصری ایجپشن، خلیجیات گلف کی جو عورتیں ہیں، خلیج کہتے ہیں گلف کنٹریز کو، یعنی مصری اور خلیجی عورتوں کو روکنے کی حقیقت کس سے؟ من الاقامہ فی الفنادق، ہوٹلز کے اندر. فندق جمع فنادق ہوٹل کو کہتے ہیں. ہوٹلز کے اندر ٹھہرنے سے منع کرنے کی حقیقت، بغیر، دونا منی بغیر، وداؤٹ محرم کے، فی مصر، مصر میں. پوری بات ہو گئی. اب یہ پوری مصر میں ہوٹلز کے اندر خلیجی اور مصری عورتوں کو بغیر محرم کے ٹھہرنے سے روکنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پورا ترجمہ اس کا ہو گیا. اب آگے کہہ رہے تقرأ على وسائل التواصل الاجتماعی. وسائل التواصل الاجتماعی کہتے ہیں سوشل میڈیا جو سائٹس ہیں نا، ان کو کہتے ہیں وسائل التواصل الاجتماعی. وسائل کہتے ہیں جو میڈیمز ہیں، تواصل الاجتماعی سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں. یہ میڈیا تو خود ایک ذریعہ ہوتا ہے، میڈیم اسی سے بنا ہے. تو وسائل التواصل علی پلیٹ فارمز کہہ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو ہے آپ پڑھتے رہتے ہیں. من حین لآخر، من حین لآخر یہ ایک لفظ ہے، اسی طرح استعمال ہوتا ہے. من حین لآخر کے معنی ہوتے ہیں کبھی کبھار، وقتاً فوقتاً، ہے نا، گاہے بگاہے. من حین لآخر، گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا پر آپ پڑھتے رہتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ شہادات من نساء منعنا، مجہول پڑھیں گے، منعنا من الاقامت فی فنادق فی مصر. ٹھیک ہے. شہادات، شہادات کے معنی یہاں پہ گواہیاں، گواہیاں آپ پڑھتے ہیں. کن سے؟ من نساء، ایسی عورتوں سے، ایسی خواتین سے، منعنا جن کو روکا گیا، منعنا جن خواتین کو روکا گیا. کس سے؟ من الاقامہ ٹھہرنے سے، فی فنادق ہوٹلز کے اندر، فی مصر مصر میں. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں تک ہم پورا ایک سلیس ترجمہ دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ ایسی عورتوں کی زبانی کیا کہتے ہیں اس کو،
گواہیاں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جن کو مصر کے اندر ہوٹلس میں ٹھہرنے سے روکا گیا. ٹھیک ہے، کیوں؟ لأنہن کن بمفردہن، اس لیے کہ وہ کیا تھی؟ سنگل ہوتی تھی، اکیلی، وداؤٹ محرم کے، بغیر محرم کے ہوتی تھی. اس وجہ سے ان کو روکا جاتا تھا ہاسٹل میں سٹے کرنے سے. یقال لہن، اور یقال لہن ان سے کہا جاتا تھا، یقال لہن کیا کہا جاتا تھا؟ انہا تعلیمات امنیہ. یہ دیکھیں، تعلیمات امنیہ کہتے ہیں سیکورٹی انسٹرکشنز. ٹھیک ہے نا، سیکورٹی، حفاظتی ہدایات، سیکورٹی انسٹرکشنز. کہنا ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہے، یہ جو چیز ہے سیکورٹی انسٹرکشنز ہیں یہ، کہ ان کو ٹھہرنے نہیں دیا جائے گا، ان کو سٹے کرنے نہیں دیا جائے گا وداؤٹ محرم کے. ٹھیک ہے نا، سنگل اگر ہوں تو ان کو ٹھہرنے کا الاؤ نہیں کیا جاتا تھا. کیا کہہ کر کہ یہ سر سیکورٹی انسٹرکشنز ہیں. بہرحال ایک چلا آ رہا تھا، ایک سلسلہ تھا، لیکن آگے کہہ رہے لیکن الامر تحول الى جدل مؤخرا. یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، مؤخراً جو ہے نا، مؤخراً کے معنی ہوتے ہیں ریسنٹلی، حال ہی میں، ریسنٹلی، مؤخراً. الامر تحول يتحول الى کے ساتھ آتا ہے، یعنی بدل جانا، کسی چیز میں بدل جانا، تحول الى. ٹھیک ہے نا، جیسے الہزل تحول الى جدیہ، مذاق سنجیدگی میں بدل گیا. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہیں گے؟ لیکن الامر، لیکن امر کہتے ہیں معاملہ. یہ معاملہ یا یہ مسئلہ جو ہے، جو چل رہا تھا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے ایک ایشو تھا. کہتے ہیں لیکن الامر، لیکن یہ ایشو جو ہے کیا ہو گیا؟ کنورٹ ہو گیا، بدل گیا. کس میں؟ الی جدل. جدل یعنی کنٹروورسی میں بدل گیا. جدل کہتے ہیں کنٹروورسی کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو موضوع ہے یا یہ ایشو، جو مسئلہ ہے، یہ بدل گیا کس میں؟ کنٹروورسی میں بدل گیا، مؤخراً، ریسنٹلی. ٹھیک ہے، حال ہی میں ایک ایسی کنٹروورسی میں. اب دیکھیے جدل کا جو ہے نا، یہ جدل آگے آ رہا ہے دفع. دفع کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، جو لوٹ رہی ہے اسی جدل کی طرف. یعنی یہ ایشو ایک ایسی کنٹروورسی میں، حال ہی میں ایک ایسی کنٹروورسی میں بدل گیا جس نے دفع وزارت الداخلیہ الی اصدار بیان توضیحی، جس کنٹروورسی نے مجبور کیا کس کو؟ انٹیریئر منسٹری کو، وزارت الداخلیہ، وزارت داخلہ کو مجبور کیا. دفع الی، اصل میں دفع الی کہتے ہیں نا دھکیلنا. انسان جب کوئی دھکیلتا ہے تو کسی کو، تو خود آگے کی طرف چلا جاتا ہے کچھ قدم، تو وہ خود اپنے ارادے سے نہیں جاتا ہے، وہ مجبور ہو کر جاتا ہے. تو اسی معنی میں یہ بہت استعمال ہوتا ہے یہ فعل عربی زبان میں، خاص طور پر دفع الی. جیسے میں آپ سے کہوں ما الذی دفعک الی الحضور فی ھذا الدرس، کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا، مجبور کیا اس کلاس کے اندر آنے کا؟ دافع جمع دوافع کہتے ہیں جذبے کو، انسان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں دافع جمع دوافع. تو انسان کو وہ جذبہ ہے جو طاری ہوتا ہے، وہی جذبہ انسان کو پھر آگے کی طرف بڑھاتا ہے، لے جاتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر دفع، جس کنٹروورسی نے مجبور کیا وزارت داخلیہ کو، کس چیز پر مجبور کیا؟ الی اصدار. اصدر یصدر، اصدار کے معنی آتے ہیں جاری کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ایشو کرنا. جیسے ڈیٹ آف ایشو آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تاریخ الاصدار.
ایشو ڈیٹ. تو الا اصداری یعنی دینے پر جاری کرنے پر مجبور کیا. کیا جاری کرنے پر؟ بیان توضیحی. بیان کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، ٹھیک ہے نا. اور توضیحی ان کے معنی آتے ہیں ایکسپلینیشن، ایکسپلین کرنا. تو کیا کہیں گے کہ ایک ایسی کنٹروورسی میں یہ معاملہ بدل گیا جس نے ہوم منسٹری کو مجبور کیا ایک ایکسپلینیشن اسٹیٹمنٹ جاری کرنے پر. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے نیوز کو ہم کیسے پڑھیں گے. تقرأ على وسائل التواصل الاجتماعي من حين لآخر شهادات من نساء منعن من الإقامة في مناطق في مصر لأنهن كن بمفردهن يقال لهن إنها تعليمات أمنية، لكن الأمر تحول إلى جدل مؤخرا دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان توضيحي. یکفی اليوم. انشاءاللہ کل ہم کوئی اور نیوز پڑھیں گے، کوئی اور حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سے امید کرتے ہیں جو نئے الفاظ، جو نئی اصطلاحات اور تعبیرات ان کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان کو اپنی کاپی پر کے اندر رائٹ ڈاؤن کریں، لکھیں اور یاد کریں، محفوظ کریں اور ان سے سینٹنس بنائیں. ٹھیک ہے.